قوم بنی اسرائیل کے ایک کوڑھی، گنجے اور اندھے کے امتحان کی کہانی نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، اور یہ کہ یہ بیماری مجھ سے رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری رفع ہو گئی۔ اب اسے عمدہ رنگ بھی عطا کیا گیا اور بہترین چمڑی بھی عنایت فرمائی گئی۔ پھر سوال کیا، اب تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ جواب میں اس نے اونٹ کہا یا گائے۔ راوی اسحاق کو شک ہے، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا، اللہ تیرے لیے اس میں برکت پیدا کرے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور یہ کہ یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت محسوس کرتے ہیں مجھ سے رفع ہو جائے۔ اب فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ بیماری ختم ہو گئی اور ساتھ ہی اسے بہترین بال بھی عطا کیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا، گائے یا اونٹ؟ چنانچہ اس کو حاملہ گائے دی گئی اور کہا، اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا کرے۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ کہا، بکری۔ چنانچہ اس کو حاملہ بکری عطا کی گئی۔ کچھ مدت بعد ان سب کے ہاں اتنی تعداد میں بچے بڑھے کہ اس کا ایک میدان اونٹوں کا ہو گیا، اس کا ایک میدان گائے کا اور اس کا ایک بکری کا میدان۔ پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میں آج اپنے وطن میں اللہ کی مدد اور پھر تیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ سے اس ذات پاک کے ذریعے سے جس نے تجھے خوبصورت رنگ، بہتر چمڑی اور مال عطا کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے جس پر میں سفر کر کے اپنے وطن پہنچ سکوں۔ اس نے کہا، مجھے بہت سی ضرورتیں درپیش ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ تجھ سے لوگ کراہت محسوس کرتے تھے۔ فقیر نہ تھا؟ تجھے اللہ عز و جل نے یہ مال عطا کیا۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے وراثت میں حاصل ہوا ہے، میں نے اسے اپنے باپ دادا سے پایا ہے۔ اس نے کہا، اگر تو کذب بیانی کرتا ہے تو اللہ پھر تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ بعد ازاں وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی صورت میں آیا، اس سے بھی وہی بات کی جو کوڑھی سے کی تھی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اسی کی شکل و صورت میں، کہا، میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، میرا تمام سامان سفر اور زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ آج مجھے اپنی پہنچ کے لیے اللہ کی مدد اور پھر تیری امداد کے سوا کوئی اور ذریعہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی کی نعمت عطا فرمائی۔ تیرا جو جی چاہے لے لے اور جو جی چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا میں اس میں تجھ سے کوئی جھگڑا نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم آزمائے جا چکے، اللہ تجھ پر خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ ایسے ناشکرے لوگوں کی بابت قرآن کی سخت تنبیہ اور وعید قابل غور ہے۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ۔ فصلت آیت 50۔ ترجمہ: جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اگر واقعی اپنے رب کی طرف میں پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔